مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم سلمان مختار آج آپ کے ساتھ ایک بہت ہی خوبصورت مضمون کو شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کا عنوان ہے چہرہ اداس نہ رہا۔ تو میرے ساتھ بائبل مقدس کے اندر سے دیکھیے پہلا سیموئیل اس کا پہلا باب اس کی 17 آیت بائبل مقدس کے اندر کچھ یوں مرقوم ہے کہ تب ایلیاہ نے جواب دیا، تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ اس نے کہا، تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلے گئی اور کھانا کھایا، پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ آج بائبل مقدس کے اندر سے ہم سیکھیں گے جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے چہرہ اداس نہ رہا۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ حنا جو ہے وہ بڑی پریشان ہے، غمگین عورت ہے، اور خدا کا خادم ایلی کاہن جب اس کو دیکھتا ہے اور حنا جو ہے وہ دعا کر رہی ہے، اور خدا کا خادم سمجھتا ہے کہ یہ اس نے کسی قسم کا کوئی نشہ کیا، یہ میں کے نشے میں ہے، لیکن اس کی جو ہے وہ دعا کر رہی ہے لیکن اس کی آواز نہیں آتی۔ اور جب خدا کا خادم اس سے کہتا ہے کہ تو کب تک جو ہے وہ اس حالت میں رہے گی، نشے کی حالت میں رہے گی، تو وہ خدا کی بندی خدا کے خادم کو بتاتی ہے کہ میں نے کسی قسم کا کوئی نشہ نہیں کیا، بلکہ میں غمگین عورت ہوں۔ تو اپنی لونڈی کو خبیث عورت نہ جان، میں اپنے دکھوں کی وجہ سے پریشان ہوں۔ اور خدا کا خادم یہاں پر 17 آیت کے اندر اس سے کہتا ہے کہ تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ میرے عزیزو، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آج جب خدا کے خادم ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اگر اداس سے پریشان ہیں تو خدا آپ کی اداسی کو، پریشانی کو دور کرے گا، تو ہم یقین نہیں رکھتے۔ اور یہاں پر حنا نے اس بات کا یقین کیا، اور اگلی آیت کے اندر لکھا ہے، اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو۔ تب وہ عورت چلے گئی اور کھانا کھایا۔ اس کا مطلب ہے یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا، لیکن جو ہی خدا کے خادم نے کہا تو سلامت چلی جا، اور پھر وہ گئی اور اس نے کھانا کھایا، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ ہم سب سے پہلے اس بات کو جانیں گے کہ اس کی اداسی جو تھی وہ کس بات کی تھی۔ اس کی اداسی اس بات کی تھی کہ وہ بانجھ تھی اور اس کے کوئی بچہ نہیں تھا، اور اس کی سوتن جو ہے وہ اس کو چڑھاتی ہے، اس کو تانے دیتی ہے، اور یہ اس بات کی وجہ سے جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کا چہرہ جو ہے وہ اداس ہے۔ اور خدا کے خادم نے اس کو کہا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے۔ پھر خدا کی بندی اپنے گھر کے اندر گئی اور اس نے کھانا کھایا، اور پھر بائبل بیان کرتی ہے اس کا چہرہ اداس نہ رہا، اور خدا نے پھر اس کو ایک خوبصورت بیٹا بخشا جس کا نام ہم بائبل مقدس کے اندر دیکھتے ہیں اس نے سیموئیل رکھا۔ خدا نے اس کو خوبصورت، نہ صرف خوبصورت بیٹا بخشا بلکہ بنی اسرائیل کے لیے اس نے ایک نبی پیدا کر دیا جس کا نام سیموئیل تھا، اور پھر اس کا چہرہ جو ہے وہ اداس نہ رہا۔ اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جو قرض اس نے خدا کو دیا، اس کے عوض خدا نے بعد میں اس کو 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں دی، اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا۔ آج اس کلام کے وسیلہ سے جتنے آپ لوگ اس کو سن رہے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں جب آپ اس کو سن رہے ہیں تو خدا آپ کے گھرانوں کے اندر سے، اگر آپ کسی جگہ پر اداس ہیں، خدا آپ کی اداسی کو ختم کرے گا، خدا آپ کی زندگی کے اندر بڑے کام کرے گا۔ آج اگر ہم اداس ہیں تو ہمیں دعا کرنا ہے، خدا کے خادم کے ساتھ بیٹھنا ہے، ملنا ہے، اور پھر خدا کا خادم جب ہمیں دعا دے گا، ہمارے لیے دعا کرے گا، پھر میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہمارے چہرے جو ہے وہ اداس نہیں رہیں گے۔ اسی طرح جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ جو ہے وہ بادشاہ کے حضور کھڑا ہے اور اس کا چہرہ اداس ہے، اور بادشاہ اس سے پوچھتا ہے کہ تو کس وجہ سے جو ہے جو تیرا چہرہ جو ہے وہ اداس ہے، اور اس کو میرے عزیزو اداسی ہے تو اس کو اداسی ہے خدا کے گھر کی۔ وہ خدا کے گھر کے لیے جو ہے وہ پریشان ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یروشلم جو ہے وہ اجاڑ پڑا ہے، اس کی فصیلیں جو ہیں وہ ٹوٹی ہوئی ہیں، اور اس وجہ سے اس کا چہرہ جو ہے وہ اداس ہے، اور اس کی اداسی اس وجہ سے ہے کہ خدا کا گھر جو ہے وہ ویران پڑا ہوا ہے۔ اور پھر بادشاہ اس کو کہتا ہے، اور پھر وہ وہاں پر جاتا ہے اور وہاں پر جا کے خدا کے کام کو مکمل کرتا ہے، اور 52 دن کے اندر جو ہے وہ وہاں پر سارے کام کو مکمل کرتے ہیں، اور پھر اس کا چہرہ جو ہے وہ اداس نہیں رہتا۔ میرے عزیزو، آج اگر ہم کسی جگہ پر اداس ہے، پریشان ہے، تو ہمیں خدا سے اس کو جو ہے وہ شیئر کرنا ہے، پھر خدا ہماری اداسیوں